الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لا إشكال لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین سب پڑھے باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا جد الحسن والحسین حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانہ دا خالق مالک اور رازق ہے بے حد اور بے حساب درود و سلام نبی رحمت تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے تمام ازواج مطہرات تمام اولاد پاک آپ دے والدین کریمین ابا و اجداد میرے آقا دی ہر نسبت بے حد درود و سلام نہایت واجب الاحترام ذی وقار عالی مرتبت قابل صد احترام جید علماء کرام نعت خوان شیریں لسان مہمانان ذی وقار
بالخصوص نو شریف کمپنی اور انہوں نے تمام برادران بھائی عمران صاحب، خان صاحب اور دیگر ظفر اقبال صاحب اور جتنے بھی احباب نے، میں سب نو مبارکباد دینا۔ اللہ پاک انہوں نے ذوق و شوق اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس ذکر دا صدقہ اللہ پاک رزق، ایمان، جان، مال چ برکت عطا فرمائے، ہر نظر بد تو پناہ عطا فرمائے اور سرکار دی غلامی چ زندہ رکھے، نبی دی غلامی چ موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت جی وقار میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاکیزہ عنوان نال اج دی محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ میں جڑی آیا کریمہ تلاوت کی تھی او دا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح چ انبیاء نو بلایا اور بلا کے انہاں کول وعدہ لیا، جدا قرآن کریم ذکر فرماندا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے اللہ نے فرمایا نبیوں میرے نال وعدہ کرو اور وعدہ بھی پختہ کرو، پکا وعدہ۔ یا الہی کی وعدہ کریے؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تانوں میں کتاب، حکمت، شان، نبوت، رسالت، عظمت، رفت، مقام عطا فرمایا ہوئے، اور پھر کی ہوئے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا آخری عظمتاں والا رسول تہاڈی تصدیق کرتا ہویا ہوئے، اور تہاڈے کول جڑیاں کتاباں نے اس انہاں کتاباں دی صحیفیاں دی تصدیق کرتا ہویا تشریف لیاوے۔ تساں وعدہ کرنا ہے لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تساں ضرور میرے نبی تے ایمان بھی لے آنا ہے تے میرے نبی دی مدد بھی فرمانی۔ حضرات جی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا، ذکر سننا، ذکر سنانا، کسے حوالے، کسے پہلو، کسے جہد، کسے نسبت نال ذکر کرنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صورت دا، سیرت دا، کردار دا، زبان دا، کلام دا، قیام دا، طعام دا، آل دا، صحاب دا، ازواج دا، اولاد دا، میرے نبی دے ودھا چہرے دا، واللیل زلفاں دا، مازاغ البصر دے کاجل دا، حامیم دے کنڈلاں دا، علم نشرہ دے سینے دا، سرکار دے سونے مدینے دا ذکر کرنا، یہ صرف اہل سنت دا ایمان ہی نہیں، ساڈے ایمان دی جان ہے۔ کوئی عبادت، کوئی ریاضت قبول نہیں جے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نہیں، میرے نبی دا ذکر نہیں۔ تو جدو اسی یہ ذکر مصطفیٰ دی محفل سجانے ہاں، ذکر کرنے ہاں، ساڈے کچھ دوست احباب وہ سمجھتے نے نعوذ باللہ کہ یہ دا جواز کوئی نہیں، یہ دی نعوذ باللہ قرآن و سنت کوئی جڑا وہ دلیل کوئی نہیں، یہ مسلمانہ نے، سنیاں نے اپنے کولو کیتا ہوا ہے۔ یاد رکھنا اہل سنت دی عقیدت اپنی جگہ، مگر سنیاں دی عقیدت بھی سنیاں دا عقیدہ ہوتا ہے۔ بغیر عقیدت، عقیدے تو عقیدت دا کوئی مطلب نہیں۔ میں کسی عام جاہل دی گل نہیں کردا، کسی نوجوان دی گل نہیں کردا، میں اس عقیدے دی گل کرنا جڑا ساڈا اکابرین نے کتاباں چ لکھیا ہوا، جڑا اللہ دا قرآن ہے تے نبی دا فرمان ہے، جدی دلیل قرآن کریم وچ نہ ہوے، نبی دی حدیث وچ نہ ہوے، سانو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی سیدھا جا عقیدہ، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا، بالخصوص آمد مصطفیٰ دا ذکر کرنا، یہ عقیدت بھی ہے تے عقیدہ بھی ہے۔ میں جڑی آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے، اس آیا کریمہ دے اندر میرے رب نے آپ نبی دی آمد دا ذکر کیتا ہے۔ دیکھو نا لوگ تے انہوں کہندے نے نعوذ باللہ بدعت شرک پتہ نہیں کی ایسے گفتگو کردے نے۔ میں جڑی قرآن کریم دی آیا کریمہ پڑھی ہے، میرے رب ذوالجلال نے عالم ارواح دے اندر تمام انبیاء نو بلایا، اور قرآن دے لفظ کی نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیو تسی میرے نال وعدہ کرو تے پختہ وعدہ کرو۔ یہ بھی پتہ لگ گیا جنہ احباب دا یہ عقیدہ جی نبی آ کے 40 سالاں تو بعد نبوت ملی ہے، یہ عقیدہ بھی قرآن دے خلاف ہے۔ حالے نبیوں نو لبادہ بشریت عطا نہیں ہویا، مگر عالم ارواح چ میرے رب نے نبیوں نو نبی کہہ کے پکارے۔ اور ذہن چ رکھنا دنیا دے اوتے جڑا اللہ دا نبی ہوندا ہے نا، آ کے نہیں بندا، رب نو آسماناں تو بنا کے کھلدا ہے۔ زمین تے آ کے جڑا بنے نا وہ نبی نہیں ہوندا، نبی وہ ہوندا ہے جڑا عالم ارواح چ بھی نبی ہوئے،
باپ دی پشت وچ بھی نبی ہوے، ماں دے پیٹ وچ بھی نبی ہوندا ہے، جدوں پیدا ہوندا ہے بحیثیت نبی ہی پیدا ہوندا ہے۔ یہ علیحدہ گل ہے کہ اعلان نبوت پاویں 40 سالاں تو بعد کرے تے پاویں پنگوڑے چ کر لے۔ اعلان نبوت 40 سال تو بعد ہے، نبوت دا مل جانا جدوں روح تخلیق کیتی جاندی ہے، نبیاں دی روح جڑی ہے انہاں نوں بھی پتہ ہوندا سی اللہ دے نبی بنائے گئے۔ حضرات ذی وقار عالم ارواح دے اندر میرے اللہ رب العزت نے سارے نبیاں نوں بلا کے فرمایا میرے نال وعدہ کرو تے پختہ وعدہ کرو۔ یا رب العالمین وعدہ تے اگے کیتا ہویا ہے، میرے اللہ نے فرمایا وہ جڑا اگے وعدہ کیتا جنوں میری توحید ہے، اور میری ربوبیت ہے، میری الوہیت کا وعدہ ہے، اور او دا ذکر بھی قرآن کردا ہے۔ رب ذوالجلال نے سارے نوں بلایا، او دے وچ میں بھی ساں، تسی بھی سو، او دے وچ ہندو بھی سن، سکھ بھی سن، عیسائی بھی سن، یہودی بھی سن، پاک بھی سن، پلید بھی سن، مومن بھی سن، منافق بھی سن، کافر بھی سن، مسلمان بھی سن، سارے موجود سن۔ ارباں کھرباں لا تعداد بندیاں نوں میرے رب نے بلایا تے بلا کے میرے اللہ نے فرمایا الستو بربکم، میں تہاڈا رب ہاں۔ سارے نے بال اتفاق جواب دیتا، سب نے جواب دیتا۔ جدو اللہ نے خطاب فرمایا نا، انج کہہ لے کہ میرے اللہ نے 2 محفلاں عالم ارواح کرائیاں نے، 2 محفلاں عالم ارواح کرائیاں نے، دوواں واری خطاب میرے رب نے آپ فرمایا۔ پہلی جڑی محفل ہے او دے سارے سنن والے موجود نے، میں بھی ہاں، تسی بھی ہو، سب دی روحاں موجود نے، تمام انساناں دیاں، تے خطاب میرے رب نے فرمایا الستو بربکم، مینوں اپنا رب مندے ہو، میں تہاڈا رب پالن والا ہاں وا؟ تمام نے بال اتفاق کہا کہ الہی قالوا بلا، مولا تو ہی تے ساڈا پالن والا، تو ہی ساڈا خالق ہے، تو ہی ساڈا مالک ہے، تو ہی ساڈا رازق ہے۔ رب نے جو قالوا بلا سب نے کیا، میرے اللہ نے مجلس برخاست کر دیتی، سارے چلے گئے۔ یہ پہلا محفل، پہلی مجلس، پہلی جڑی عالم ارواح دے اندر میرے رب نے منعقد کیتی، بلایا سارے نے۔ لیکن جدو دوبارہ میرے رب نے بلایا نا تو پھر مینوں تینوں نہیں سدیا، پھر رب نے فرمایا نہیں، خطاب تے میں ہی فرماواں گا مگر سنن والے صرف نبی ہون گے۔ یا رب العالمین جدو تیری توحید دا ذکر ہویا تو ادو تے سانوں بھی سدے، اج کیوں پیا اج تخصیص کرنا پیا صرف نبی ہون؟ فرمایا یاد رکھنا جدو اللہ دی توحید دا ذکر ہویا تے وچ مومن بھی سن تے منافق بھی سن، جدو اللہ نے ربوبیت دا وعدہ لیا ہے تے مسلمان بھی سن تے کافر بھی سن، ہندو سکھ سارے موجود سن، پاک پلیت تمام موجود سن۔ تے یا اللہ اج بھی سارے نو بلا نا تاکہ تیرے نبی دی رسالت آمد دا جڑا لوگاں نو پتہ چل جائے۔ فرمایا اج پلیت کوئی نہیں سدنا تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے ذکر مصطفیٰ دی محفل چ سارے پاک ہی ہوندے نے۔ توحید دا منن والا، یاد رکھنا میرے جملے بڑی توجہ نال، توحید دا منن والا دنیا تے بہت سارے پلید ہو سکتے ہیں، بڑے سارے۔ تسی ویکھ لو جڑے ہندو نے، جڑے ویدش جنہوں بھی خدا نو مندے، جڑے عیسائیاں دے مختلف فرقے نے، پروٹسٹنٹ نے، کیتھولک نے، سلویشن آرمی ہے، ایک انہاں فرقہ سیکٹ جنہوں کہتے ہیں جہوواز وٹنسز۔ جہووا ہیبریو ورڈ ہے، خدا نو کہندے نے، وٹنس گواہ نو کہندے نے۔ وہ کہندے نے سی اللہ دے گواہ ماں، they read the Bible, they follow the Bible, they believe that Jesus is a prophet of God, not the son of God۔ وہ اے سب کچھ منن دے باوجود کیا جڑا بائبل پڑھے، عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا نبی مننے، خدا نو ایک مننے، اج دسو مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ سکھاں نو تسی ویکھ لو، داڑھی بھی رکھدے نے، دستار بھی بندے نے، اور گرنتھ ساری زندگی نانک نے وحدانیت اللہ دی توحید دا ذکر کیتا ہے، انہیں دو خدا دا ذکر نہیں کیتا، خدا دی توحید دا ذکر کیتا ہے۔ گرنتھ شروع ایتھے ہوندی ہے اول اللہ نور پایو خالق سب جگ دا، مگر اس کے باوجود خدا نو ایک من کے پاک نہیں ہو سکدے، کیونکہ پاک ہونے واسطے صرف خدا نو ایک مننا ضروری نہیں، نال مصطفیٰ نو مننا بھی ضروری ہے۔ جیڑا خدا نو مننے نبی پاک نو نہ مننے مومن نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ دا ورد کرتا رہے، یقین کامل رکھے، مگر جنہ چر محمد رسول اللہ نہ کہ پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یاد رکھنا خدا دی بارگاہ چ بھی مومن وہ سمجھا جائے گا جیڑا خدا نو بھی مننے تو مصطفیٰ نو بھی مننے۔ تو حضرات بلکہ میں قرآن کریم پڑھ دینا، سورہ بقرہ دے اندر ابتدائی آیات
فرمایا کچھ ایسے لوگ ہون گے جڑے خدا نو وحدہ لا شریک منن گے، ان مالک یوم الدین منن گے، خالق تے مالک منن گے، مگر اللہ فرماندا ہے مومن نہیں ہوں گے۔ سورہ بقرہ دی ابتدائی آیات۔ میرے رب ذوالجلال خالق ارض و سما نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہون گے جنہاں دا ذکر قرآن کردا ہے پیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، عمران صاحب نے تے نصاریاں نے سدیا تقریر کرن واسطے، تسی کادے واسطے آئے کرنی ہوئے تے ایتھے بہ کے سنائی دیئے، سننی ہوئے تے اوتھے بہ کے سبحان اللہ کی دی، تے اے نہ ہوئے کہ میں تانوں ایتھے با دیاں تے آپ اوتھے آ کے ہن کرو تقریر۔ اس وجہ تو نالے ویسے بھی گفتگو دا ایک طریقہ ہوندا ہے کہ جدوں بندہ سامنے جڑا نا آڈینس او دے ذمے کچھ ہوندا ہے کہ تاکہ سپیکر دی ہاں ہوں ملاندے رہن، جدوں قرآن پاک سنو، سرکار دا ذکر سنو، ادو آکھو سبحان اللہ، جے تھک جاؤ تو آکھو ماشاءاللہ، جے اک جاؤ تو آکھو جزاک اللہ، تے جے بالکل ہی مک جاؤ آکھو انا للہ۔ کچھ کہندے ضرور رہا جے تاکہ مجھے پتہ لگدا رہے۔ تو سامنے جی وقار اللہ دا قرآن آندا پیا، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا، اللہ فرماندا پیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کچھ ایسے بندے ہون گے جڑے آکھن گے آمنا باللہ، اے رب العالمین اسی تیرے تے ایمان لے کے آیا، مولا تینو مننے پے، تو ساڈا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، تو جڑا مالک یوم الدین بھی ہے۔ فرمایا صرف مینوں ہی نہیں منن گے بلکہ قیامت نو بھی منن گے، حشر نو بھی منن گے، وبالیوم الآخر آخری جڑا یوم حشر نو بھی منن گے۔ یا رب العالمین انہاں تینو بھی منیا، انہاں قیامت نو بھی منیا، ہن تے ایمان والے نے۔ اللہ فرماندا ہے وما ہم بمؤمنین، میرا رب فرماندا ہے پھر بھی ایمان والے نہیں۔ یا رب العالمین کیوں نہیں؟ فرمایا میں نبی کلے نے، جیڑا مینوں مننے میرے نبیاں نو نہ مننے او کبھی ایمان والا نہیں ہو سکدا۔ ایمان والا ہوے جیڑا نبی نو بھی مننے، خدا نو بھی مننے۔ جن نے نبی نو نہیں منیا جنہ مرضی تو پرست ہوے وہ ایمان والا نہیں ہو سکدا، اور کدی بھی جڑا ایمان والا نہیں ہو سکدا ایمان والا ہوے جدا کیتا ہوے بنا تیرے رب دی پہچان کدی ہوے نا۔ پہلا وچ کر کے ٹھیک ہوندا ہے پھر خراب ہو جاندا ہے، اینو ایک دفعہ جڑو سیٹ ہو جائے نا اوتھے بند کر دو پھر، ہے جی جدوں ایک دفعہ سیٹ ہو جائے نا بار بار تو کہ میں کہڑا قوالی کرنی کدی اوتاں کدی تھلے، تو جدوں ایک دفعہ میں سوکھا ہو جاں تو تسی بھی سوکھے ہو جاؤ تو پھر فکس کر کے ہاتھ بشک انج بن لیا۔ تو سامنے جی وقارج کرنا پیا، بنا تیرے رب دی پہچان کدی ہووے نا، بنا تیرے رب دی پہچان کدی ہووے نا، بنا تیرے رب دی پہچان کدی ہووے نا، بنا تیرے رب مہربان کدی ہووے نا، بنا تیرے رب مہربان کدی ہووے نا، اور جنو تو پہچانے رب اسے نو پہچاندا، مدنی مدینے والا جگ سارا جاندا، مدنی مدینے والا مل کے آکھو مدنی مدینے، فضا گونجے مدنی مدینے، مدنی مدینے والا مدنی مدینے، جگ سارا جاندا مدنی مدینے۔
نہیں حالے بھی مزہ نہیں آیا، فضا گونجے نبی دے ذکر تو بغیر، نبی نو منن تو بغیر، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک آپ نے ایک صحابی دا بھی واقعہ سن لو، میرے نبی نے ایک یہودی نال اونٹ دا سودا کیتا، قیمت طے ہو گئی، میرے نبی نے فرمایا میں قیمت لے کے آنا، قیمت طے کرن تو بعد میرے نبی جدوں قیمت لے کے آئے نے اس یہودی نو زیادہ پیسے ملے، انہیں اونٹ اگے فروخت کر دیتا، میرے نبی نے فرمایا تیرا میری قیمت طے ہوئی ہے، میرا پیسہ اپنی رقم پھڑ مینوں اونٹ میرے حوالے کر، کہندا نا نا میرا تیرا کوئی سودا نہیں ہویا، کوئی قیمت طے نہیں ہوئی، کوئی گواہ لے کے آ۔ یہودی نے اونٹ دی قیمت طے کی تھی، بعد وچ مکر گیا، یہ بھی یاد رکھنا سودا کر کے مکرنا مومنہ دا کام نہیں۔ اسی سارے کام کر لینا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، روپیہ ود لبے تو پہلے بعد تو پھر جانے۔ مسلمان نہ کدی زندگی چ یاد رکھی رزق میرے اللہ نے دینا ہے، جیڑا گل کر لئی اونوں پورا کرے۔ تو سامی نے ذی وقار فرمایا تیری میری قیمت طے ہوئی ہے، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں کوئی گواہ لے کے آؤ، میرے نبی دے غلام آ گئے، عرض کر دینے پہ یا رسول اللہ میں گواہی دینا تساں اونٹ دا سودا کیتا ہے۔ جو صحابی نے آکھیا نا میں گواہی دینا، تے اج سانو کو گواہ لب جائے سی نا ویکھی گواہی آ گئی، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہیں، فرمایا تو تے کول ہی نہیں سی، تو گواہی کادی پیا دے، فرمایا تو تے موقع تے موجود ہی نہیں سی، تو تے آئی بھی سی نہیں، تو کیویں گواہی دینا پیا؟ نبی دے صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا نو منیا کو ویکھ کے منیا، میں قبر دی زندگی تے ایمان رکھنا، میں جہنم نو منیا، میں جنت نو منیا، میں جبریل امین تے ایمان لے آیا، میں قرآن نو اللہ دی کتاب ماننا، یا رب العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے اللہ نو بھی منیا تے اللہ نو ویکھ کے نہیں منیا، میں تے سونیا تینوں منیا۔ کملی والے میں تے تینوں منیا ہے، تیرے صدقے میں جہان منیا ہے۔ پتہ لگا نبی دے صحابہ دا کیدا ہے، پہلا نبی نو منو، پھر جو نبی آکھ دے وے یؤمنون بالغیب، جو میرے نبی دی زبان وچوں نکلے وہی حق ہے۔ اج بھی یاد رکھیا جے رب دی بارگاہ وچ بھی او عقیدہ قابل قبول ہے جڑا میرے نبی نے بیان فرما چھڈیا ہے۔ پھر اسی کیوں نہ آکھیے بنا تیرے رب دی پہچان کدی ہووے نا، بنا تیرے رب دی پہچان کدی، بنا تیرے رب دی پہچان کدی ہووے نا، بنا تیرے رب مہربان کدی ہووے نا، اور جنوں تو پہچانے رب اسے نو پہچاندا، مدنی مدینے والا جگ سارا جاندا، مدنی مدینے مدنی مدینے والا جگ سارا جاندا، اکھیاں دی ٹھنڈ ہاں اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین ساڈی جاندا، چین ساڈی دا، مدنی مدینے والا۔ تو صحابی نے جیو عرض کرنا پیا خدا دی توحید نو مننا وی اودوں معتبر جے پہلا نبی نو مننے، جے نبی نو نہ مننے یاد رکھیا جے او کدی بھی ایمان والا نہیں ہو سکدا۔ نبیاں تو بغیر ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ بعض لوگ تے بھی بلکہ بعض لوگ دی کیڑی گل کرنا تہاڈا پیچھے ساڈا جڑا پروونشل لا منسٹر ہے رانا ثنا، انہیں پیچھے ایک سٹیٹمنٹ دیتی، انہیں کیا دیا جڑے قادیانی نے مرزئی نے یہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم ان کو کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ مسلمان یاد رکھنا کسی کے کہنا یہ، اور اس نے حسن اقبال نے بھی کہا کہ جی یہ کفر اور اسلام خدا کا معاملہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ارے تجھے کس نے کہا تم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں حق ہے کہ جانے کہ یہ مومن ہے کہ کافر ہے، کیونکہ اس سے ہمارے دنیاوی معاملات بھی چلتے ہیں، دینی معاملات بھی چلتے ہیں۔ ہر شخص کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مومن ہے کہ کافر ہے۔ اگر یہ پتہ نہیں چلے گا، دیکھیے نا اب جب نکاح پڑھا جاتا ہے بچوں کا،
نکاح کے وقت 3 شرائط نکاح ہیں، ایجاب و قبول، حق مہر اور 2 گواہ، نکاح ہو جاتا ہے۔ اب ان سے پوچھے، علماء سے پوچھیں کہ یہ کلمہ کیوں پڑھاتے ہیں، وجہ کیا ہے کلمہ پڑھانے کی؟ فرض واجب تو نہیں ہے کہ نکاح کے وقت کلمہ پڑھائیں، اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ مومن عورت ہو کافر مرد ہو تو ان کا نکاح نہیں ہوتا۔ اگر سہون بھی کوئی زبان سے نکل گیا ہے، جانے انجانے میں کفریہ کلمہ نکل گیا تو تجدید ایمان کرو تاکہ نکاح قائم ہو سکے۔ ارے یہ پتہ کرنا اور ایمان کا قائم رہنا بڑا لازم ہوتا ہے، ورنہ دنیا اور دین کے سارے معاملات بگڑ جائیں۔ ہر شخص کا پتہ ہونا چاہیے کون مومن ہے اور کون کافر۔ اس لیے یاد یہ کہنا کہ جی یہ ذاتی معاملہ ذاتی نہیں ہے، یہ معاشرتی معاملہ ہے، ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی دھوکہ نہ کسی کو دے سکے۔ اور یہ کہنا جی وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ کعبے کی طرف رخ بھی کرتے ہیں، ہم کیسے ان کو کافر کہیں؟ ارے کہہ سکتے ہیں، سارے کام اسلام والے کرے، صرف میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے۔ جے عبادت دی گل ہے تو میں تانوں عام بندے دی عبادت دی گل نہیں سناندا۔ ایک جگہ میں پڑھیا 7 لاکھ سال، مور دین ہاف اے ملین، عزازیل نام دا بندہ 7 لاکھ سال اللہ دی عبادت کرتا رہا، مگر ایک لمحہ آیا رب نے ساری عبادت ضائع کر کے عزازیل تو ابلیس بنا چھڑیا۔ عزازیل تو ایک لمحے کے اندر ابلیس بنا دیتا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میری تو عبادت کرتا ہے، مگر جدو میں اپنے آدم نو پیدا فرمایا، جدو میرے آدم دی تخلیق ہوئی، یا اللہ فرمایا پھر میں حکم دیتا جدا ذکر اللہ دا قرآن کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ میرے رب نے آدم علیہ السلام نے پیدا فرمایا، پھر تمام ملائکہ نو حکم دیتا، او ملائکہ میرے آدم نو سجدہ کرو، میرے آدم دی تعظیم کرو۔ سارے ملائکہ نے کیتا، جبریل امین، میکائیل، اسرائیل سارے نے سجدہ کیتا، مگر قرآن آندا ہے پیا الا ابلیس، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا رب العالمین میں تے نہیں ملنا، میں تیرے نبی دی تعظیم نہیں کرانگا، میں آدم نو سجدہ نہیں کرانگا، انہیں انکار کیتا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نو پوچھ رب نے کافر کیوں قرار دیتا ہے؟ عبادت اللہ دی کرتا سی، قیام، رکوع، حمد و ثنا اللہ دی عبادت کردا، مگر ایک لمحے کے اندر میرے رب نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، فرمایا تو کافر ہو گیا ہے۔ یا رب العالمین نے جرم کی کیتا ہے؟ فرمایا میری عبادت کردا رہا ہے، میری توحید نو منیا سو، مینوں سجدے کیتے سو، میری حمد و ثنا کردا رہا ہے۔ یا اللہ پھر فرمایا میرے نبی دی تعظیم نہیں کیتی، جڑا نبی دی تعظیم نہ کرے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے جو نبی کو نہ مانے، وہ آج بھی کافر ہے، وہ کل بھی کافر ہے۔ تو عرض کرنا پیا، بلکہ شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے پاوے کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا کر تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا کر تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔
فرمایا جے رب دا بندہ بننا چاہنا ہے، اللہ دی الوہیت نو مننا چاہنا ہے، رب دا برگزیدہ بندہ بننا چاہنا ہے، فتبعونی، میرے نبی دی اتباع کر لے، میرے نبیاں دی تعظیم کر لے۔ جنہیں نبی دی تعظیم نہ کیتی وہ ایمان والا نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ جڑا نبیاں نو من لوے پھر نبیاں دے سردار نو منیا ہوئے۔ فرمایا فکر نہ کر، رب بھی تیرا، رب دی کائنات بھی تیری ہے۔ یہ تو قرآن و سنت اتنی کیٹاگوریکلی ہر چیز بیان کر دیتی گئی ہے، میں حیران نہ بعض اوقات کہ یار بندیاں اتنا بھی احساس نہیں، انہیں تماشا بنا لیا دین اور اس رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات۔ اور رب نے فرمایا چلا جا، نکل، تو مومن نہیں ہو سکتا، تو کافر ہو گیا۔ بلکہ صرف تو کافر ہی قرار نہیں دیتا، رب نے فرمایا فاخرج، نکل جاؤ، ہوں تو میری بارگاہ چ رہ ہی نہیں سکتا۔ جو نبی کی عزت نہیں کرتا وہ یہاں ٹھہر جے توجہ ہوئے تو ضمناً گل کر دیں ہے توجہ۔ اللہ نے کی فرمایا تو کافر بھی ہے تو فاخرج، نکل۔ وہ نکلیا تے نکل کے آندا یا اللہ مجھے کیوں نکالا؟ رب نے کیا فاخرج، نکل، کہندا الہی مجھے کیوں نکالا؟ رب نے فرمایا لینا تینوں پتہ نہیں لگا تینوں میں کیوں کڈیا؟ یا اللہ میں تیری تو عبادت کرتا رہا، مولا تینوں سجدے کرتا رہا، تیری بارگاہ جھکدا رہا، تیری حمد و ثنا کرتا رہا، میں تیری کتنی بندگی کیتی ہے، یا اللہ پھر بھی مجھے نکالا۔ فرمایا میری بندگی کیتی ہے، میرے نبی دی عزت نہیں ہوئی۔ جو نبیوں کی عزت نہ کرے فاخرج وہ اسی طرح نکالا جاتا۔ آج بھی آندے نے پوچھتے نے قوم کو مجھے کیوں نکالا؟ چلیا تینوں پتہ نہیں لگا؟ تو پرانو پوچھنا کیوں کڈیا؟ تجھے نہیں پتا تجھے کیوں نکالا؟ 295 پہ حملہ تو کروائے، غازی ممتاز کو تو پھانسی لگائے، ختم نبوت پہ حملہ تو کرائے، ابھی ہم سے پوچھتا ہے مجھے کیوں نکالا؟ تینوں پتا ہونا چاہیے تینوں کیوں کڈیا۔ یاد رکھنا، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماندے نا، آپ فرماندے تیرے در سے، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں در بدر یوں خار پھرتے ہیں، در بدر یوں خار پھرتے ہیں، تیرے در سے۔ جو در مصطفیٰ کو چھوڑتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں راندہ درگاہ ہوتا ہے، میرا رب اس کو پناہ نہیں دیتا جو نبی کا گستاخ بن جائے۔ حضرات زیوکار، لہذا یاد رکھنا سارے کام مسلمانوں والے کرے، میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید تو فرقہ وارانہ بات ہے، یہ جسٹ جو ہے وہ سیکٹیرینزم ہے، یہ کمیونل وائلنس ہے، نہیں، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ شاہ جی قادیانیوں کو حق نہیں وہ عبادت کریں، they have the right, they have fundamental rights and it's the freedom of religion and freedom of expression، تو آپ کیوں ان کو جو ہے پابند کرتے ہیں؟ وہ عبادت کیوں نہ کرے، وہ مسجد کیوں نہ بنائیں؟ میں نے کہا ہر شخص کو حق حاصل ہے، کیونکہ ہمارے کچھ دوست سو کالڈ انٹلیکچوئل سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، پھر بیٹھ گئے نفس سے جی وہ بھی انسان نے، انہوں نے بھی حق کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جڑے نے بڑے جناب جی انہوں نے مذہبی آزادی نہیں، میں کہ بالکل ہے۔ یاد رکھنا کوئی بھی کافر ہو، پاکستان کی ریاست، پاکستان کا آئین اور اسلام حق دیتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرے، اپنی عبادت کا بنائے، بلکہ ہر شخص کی جان و مال کی حفاظت کرنا مسلمان کے بھی ذمہ ہے اور ریاست کے بھی ذمہ ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہر شخص کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔
کسی کو ذاتی طور پہ یہ اختیار نہیں کہ جنہوں پھاڑ کے کافر آ کے مار چھڑے، اس کی شریعت اور اسلام اور قانون اجازت نہیں دیتا. لیکن شادی کا دیانیت اتنا سخت موقف کہ کلمہ بھی نہیں لکھ سکتے. میں کہ اس وجہ تو خود بھی ایک وجہ ہے، قادیانیوں کا معاملہ عام مینارٹی سے ہٹ کے ہے. دیکھیں نا پاکستان دے اندر ہندوؤں دے مندر ہے نے، اساں کدی روکے کدی بھی نہیں. سکھاں دے گردوارے بنے ہوئے ہیں، عیسائیوں کے چرچ ہر جگہ موجود ہے. یہ دسمبر آنے والا ہے، اپنو جویں مرضی لائٹاں لان، اپنے کرسمس کے نغمے گان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تعریف کرن، سانو کی اختیار ہے روکن دا؟ کوئی اختیار نہیں. ہر عیسائی گرجا بنا کے عبادت کر سکتا ہے، ہر ہندو مندر بنا کے عبادت کر سکتا ہے. مگر یاد رکھنا پاکستان جو قانون ہے، پاکستان پینل کوڈ دا، ان کہتے ہیں 420 468 471 پی پی سی. وہ کی ہوندا ہے جڑا ہوندا نا کسی نوں دھوکا دینا، ایدی اجازت نہیں ہے. بھئی بوتل ہوے پیپسی دی تے وچ پایا ہوے گورمے، ایدی اجازت دیتی جا سکتی؟ آکھیں گے نہیں جناب، جیڑا برانڈ ہے نا، جیڑا ٹائٹل ہے، جیڑا تہاڈا مونوگرام ہے، اگر بوتل پیپسی ہے تے وچ بھی پانی پیپسی والے دا ہونا چاہیے. پیپسی دی بوتل وچ کوکا کولا یا گورمے کولا نہیں چل سکتا. کیوں؟ ایک قوم نوں دھوکا دینا ہے. دھوکے کی اجازت نہیں ہے. جو اوپر ہے وہی اندر ہونا چاہیے. اگر جو اندر کچھ اور ہو اوپر کچھ اور ہو تو پھر دھوکہ دہی کا پرچہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، ہندو سکھ عیسائی یہودیوں کو اجازت ہے وہ اپنی عبادت کا بنائی عبادت کریں، ان کو کوئی نہیں روک سکتا. آئین ریاست اسلام اجازت دیتا ہے. مگر ہندو مندر بنا کے عبادت کر سکتا ہے. ہندو ہو کے ہندو مسجد بنا کے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا. گرجا بنا کے عیسائی جو ہے وہ عبادت کر سکتے ہیں، مگر عیسائی مسجد بنا کے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا. ارے قادیانی آئین کی روح سے بھی، شریعت کی روح سے بھی ختم نبوت کے منکر ہیں، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. وہ اپنے آپ کو کافر مانے، اپنی عبادت کا بنائے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن وہ خود کو احمدی مسلم کہہ کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور شریعت میں بھی اور آئین میں بھی دھوکے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. صرف ہم اس ہمارا ان سے مطالبہ یہ ہے کہ تم ختم نبوت کو نہیں مانتے، تم مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہو تو ہمیں اس سے کیا، مگر تم مسلمان اپنے آپ کو نہ کہو. مرزئی ہو قادیان جی احمدی مسلم، میں کیا نہیں، اگر احمدی ہوتے نا تو پھر اسمہ احمد کی تعظیم کو سمجھتے. تم احمدی نہیں ہو، تم مرزئی قادیانی ہو. احمدی ہوتے تو عقیدہ تیرا ابو بکر صدیق والا ہوتا، عمر فاروق والا ہوتا، عثمان غنی والا ہوتا، ارے مولا علی والا ہوتا، طلحہ زبیر بلال و خالد بن ولید جیسا ہوتا. اگر تم اسمہ احمد کے مطلب کو جانتے تو تیرا عقیدہ داتا علی حجویری جیسا ہوتا، خواجہ جمیری جیسا ہوتا، مہر علی جیسا ہوتا، جماعت علی جیسا ہوتا، ارے مجد الفسانی جیسا ہوتا، پیارے پیر اسماعیل شاہ صاحب. تیرا عقیدہ بھی امت کی طرح ہوتا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہوتا. تو احمدی نہیں، تو مرزئی اور قادیانی ہے. اگر احمدی ہوتا تو سنو، حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ہل چلا رہے تھے اپنے پنڈوں باہر. تو انہوں نے پنڈ دے نام دا پتا جی؟ پنڈ دا نام ہے احمد پور سیال. کی نام ہے؟ اے جنگ دے نال لگی 18,000 دے نال لگی پنڈ احمد پور سیال. آپ نے ہل چلاندے نے پے تے ہندو آ گئے برات لے کے، بابا جی اساں احمد پور جانا ہے. فرماندے نے چھڈ آواں کہ راہ پا دیاں. بابا جی اساں احمد پور جانا ہے. فرماندے نے چھڈ آواں کہ راہ پا دیاں. انہاں آکھیا جی بابا بڑے کم دا. میں کہا ساڈے بابے کم دے ہی ہوندے نے. بابا جی اس فرماندے نے چھڈ آواں کہ راہ پا دے. انہاں کیا چھڈ آؤ. فرماندے نے اکھاں بند کرو. سامنے اکھاں کھلیاں نا تے میرے نبی پاک دا گنبد خضرا نظر پیا. انہاں کیا بابا جی اے او احمد پور نہیں، اساں ہور احمد پور جانا ہے. فرماندے نے میں تے اکو احمد پور نو جاننا، میں اور کسے نو جاندا ہی نہیں. یاد رکھنا اگر احمدی ہوتے تو اسمہ احمد، وہ جو آخر زمان نبی ہے اس کے غلام ہوتے. وہ عقیدہ ہوتے کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں. میرے نبی تو بعد نبی آپ کی میں سکتے. حضرت علامہ محمد اقبال دی گل پھر یاد آ گئی.
آپ فرماندے تینوں کی پتا ہوئے میرا نبی ہوئے وہ دانا سبل ختم الرسل مولا کل جس نے وہ دانا سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبارے راہ کو بخشا پھروگے دیے سینہ پھروگے دیے سینہ اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر میرا نبی ہوئے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی طٰہٰ مل کے میرے نالا کھو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی طٰہٰ اور وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے امام الانبیاء ٹھہرے اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے کہ محبوب خدا ٹھہرے تو عرض کرنا پیا میرے نبی اللہ دے آخری نبی نے شیطان نے لکھا سال عبادت کی تھی اللہ دی بارگاہ جھکدا رہیا مگر ایک لمحے دے اندر نبی دی تعظیم نہ کی تھی رب ذوالجلال نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ پتہ لگا نبیاں دے تعظیم نہ کرے او دی عبادت دا کوئی فائدہ نہیں عبادت او دی قبول ہے جڑا جھکے خدا سامنے دل وچ نبی دا احترام ہوئے نبیوں کی عزت نبی کا احترام نبی کا وقار حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور قرآن کے لفظ سنیے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فرمایا یاد رکھنا بُكْرَةً وَأَصِيلًا ارے رب کی صبح و شام پاکی بیان کرو لیکن وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ نبی کی عزت خدا کی حمد سے پہلے یہ بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے کہ نبی کی عزت کرنا حضرات ذوالفقار بلکہ میں اگلے دن کتاب پہ پڑھا نبی وہ ہوتا ہے یہ ہر بندے نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ جی نبی ہمارے جیسا ہے کس نے کہا نبی ہمارے جیسا ہے ارے ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہمارا انجام کیا ہوگا نبی وہ ہوتا ہے جو پہلے دن عالم ارواح میں نبی ہوتا ہے اور اس کو اپنے ہی نہیں امت کے انجام کی بھی خبر ہوتی ہے اور نبیوں کی جہاں دیگر خوبیاں اور صفات ہیں ان کا علم ان کا جو ہے وہ بندگی ان کی خدا کی بارگاہ میں جھکنا عاجزی انکساری ان کا ساری چیزیں اپنی جگہ پہ مگر ایک خوبی جس کا میں آج ذکر کرنے والا ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ جو نبی ہوتا ہے نا ان کی خوبیوں میں حسن صورت بھی لازم ہوتا ہے حسن صورت لازم ہے کیونکہ قبول اسلام میں صورت کا بڑا دخل ہوتا ہے
اچھے کردار کے ساتھ، اچھی گفتار کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اور نبیوں کے ساتھ یہ لازمی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے بے عیب ہوتا ہے، جس کا کردار بھی بے عیب ہوتا ہے، جس کی گفتار بھی بے عیب ہوتی ہے، جس کی دستار بھی بے عیب ہوتی ہے، جس کا حسب بھی بے عیب ہوتا ہے، جس کا نسب بھی بے عیب ہوتا ہے. جس میں عیب ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا. کوئی یاد رکھنا نبی اور پھر نبیاں دا سردار ہوئے جس جیڑا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے آندے خلقتا مبرئا من کل عیب. کملی والیا تیری تخلیق بھی رب نے بے عیب بنائی. نبی بے عیب ہوتا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے. نقص تو کیا، نقص کا گمان بھی نہیں ہوتا جو نبی ہوتا ہے. حسن صورت لازم ہے. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جو مرزا غلام احمد تھا نا، اس کی تاریخ پڑھیں، اس کی کردار کو پڑھیں. اول تو دا کردار دسن والے ہی نہیں. کین یو بلیو اٹ کہ انہوں نے انہوں نبی منیا ہے. او دی اپنی او دا پتر اور او دے خلیفے کتاباں چ لکھ دے انہوں بٹن سیدھے بند کرنے نہیں سناندے، الٹے بٹن بند کر دے، جتی الٹی پاندا سی. مطلب اس حد تک جدی اپنے سینس کم نہ کرن او نبی کیویں ہو سکدا؟ نبی تے ہوندا ہے جدا شعور خدا دی وحی دے تابع ہوندا ہے. وہ تو میرا نبی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. نبی تے ہوے جڑا کلام کرے تے خدا دا قرآن ہوندا ہے. میرا نبی جڑا ہوندا ہے نا کسے انج نہیں ہوندا کہ جنوں آ کے بعد کبھی مجدد بنے کبھی مہدی بنے پھر وہ نبی بنے. نہیں، نبی ہوندا ہے جڑا پہلے دن ہی نبی ہوندا ہے. بلکہ میں حیران ہوں مرزا جڑا سی نا او دی باقی سیرت کردار تے دسن والے ہی نہیں. میں تانوں کی دساں او میٹھا کھان دا بڑا شوقین سی. او دی ذہنی حالت ایسی اے او دی اپنی کتاباں چ لکھیا او میٹھا گڑ نے پایا جیب وچ گڑ کھاندا رہندا سی. قضائے حاجت واسطے گیا تے انہیں جناب اپنا مٹی دے ٹیلے لے صفائی واسطے تے اوتھے جا کے گڑ نال صفائی کر لئی تے مٹی کھا گیا. ہن جدی اپنی ذہنی حالت اور ایک اے نہیں کہ میں یا کسی او دے اپنے پتر دی کتاب وچ لکھیا چابیاں ہمیشہ نالے نال بندا سی. حد ہو گئی ہے. انج دا بھی کدی نبی ہویا؟ پھر او ویسے بھی ایک اکھوں کانا سی تے جڑا کانا ہوے کدی او بھی نبی ہویا؟ میں تے پچھلے کچھ عرصہ گزر گیا فیصل آباد تو جلسہ کر کے جاواں پیا. رات دا ٹائم تمہیں پتہ عموماً رات 12-1 بجے نکلی دا وہ جاواں پیا تو میں پولیس والے گڈی روک لئی. روکو جی. گڈی روکی انہاں جناب اگے نمبر ویکھیا ویندیاں سار انہاں رسید کٹی 700 روپے دا چلان مینوں چ دتا. میں کہ یار تہاڈی بڑی مہربانی بڑے اوکھے کمائی دے کچھ رعایت کر دو. کہندا نہیں جناب یہ تانوں بھرنا ہی پینا ہے. میں کہ ہویا کی ہے؟ میں کیتا کی ہے؟ کہندا جناب تہاڈی گڈی دی بتی ایک تہاڈی گڈی دی بتی ہے کہ میں کہ یار گڈی بھی میری بتی بھی میری تینوں کی تو جان دے. کہندا نہیں جناب آپ کی ایک بتی جو ہے نا وہ آنے والے کے لیے جان لیوا ہے. میں کیا کیویں؟ کہندا جی تسی گڈی چلاندے ہو پے اگلے سمے بتی ایک ہوڑے موٹر سائیکل ہوندا ہے او رات نوں ایکسیڈنٹ ہوئے گا. اے بھی میں تانوں دس دیاں ہمیشہ اے نہ سمجھا کرو جو گڈی تے چڑھے ہو یا مڑدے میں کلا ہی سڑکاں تے لگا پھرنا دوجے دا بھی خیال رکھیا کرو. یہ بھی اسلام دے اہم شعار وچوں کہہ لو یا خدمت انسانیت دوسرے دی جان مال دا تحفظ کرنا. اسی ویندے ہی نہیں اینوں ٹکر مار آئیں ٹکر مارتے ہو گئے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی دنیا داری ہے. گاڑی بھی احتیاط سے چلانا دوسروں کے مال اور جان کا تحفظ کرنا یہ بھی اسلام ہے. اسی سمجھنے صرف 5 ٹائم نماز پڑھنا اسلام میں. ہماری ساری زندگی اسلام پہ مبنی ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو قرآنی اصولوں کے مطابق گزاریں. گاڑی چلاتے ہوئے بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں. صرف ایک خیال ہوئے میری وجہ تو جو پانی ہے یہ نہ ہوئے کہ میں تیزی نہ لنگا تو چھٹے اگلے دے کپڑے تے پہ جائے. اس نیت نال تو آہستہ کر کے لنگے گا تو یہ بھی ثواب لبے گا. تو انہاں 700 روپے چلان دیتا. مینوں کہندے نے جی ہے میں کہ یار جب گڈی میری کہندے نہیں جی جان لیوا ہے یہ اگلے کو نقصان دیتی ہے. ان کو نہیں پتا چلے گا آپ کی گاڑی قریب آ کے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے حادثہ ہو سکتا ہے جان جا سکتی ہے. تو میں ادوں دی چٹ سامنے قادیانی مل گیا مینوں آندا جی اینجو میں نو چیٹو دے اگے رکھی کہندا اے دا میرے نال کی تعلق. میں کہیا ایک بتی والی گڈی نہیں ٹردی پئی تساں کانا کیویں ٹور لیا؟ اے مینوں سمجھ نہیں آندی. انج بھی کدی ہویا؟ نبی تو ہوندا جڑا سوہنا ہوے جنوں ویکھیا ہی لوگ جڑے میرے نبی اللہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا.
جدھر میرے نبی دی نگاہ عنایت جاندی سی نا، میرے نبی دا حسن ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ دے سی، چہرہ چمکدار. بلکہ میں تاجدار گولڑا دی زبان میں ترجمہ کرنا، کیونکہ میں گفتگو کرنے کا تھوڑا ہے، کیونکہ اجتماع سادہ ہے تو میں کوشش کرنا پہ کہ بہت انج دی گفتگو نہ کرنا جی بات جو شاعری آ کی گئے میں بڑی سادہ زبان استعمال پہ کرنا. حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی فرماندے نے پہ میرا نبی دا حسن تے وے کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی. اوے رب خود قسماں چکے جد چڑھ دی جوانی دی. ہر نبی دا غلام اپنی اب زبان کھولے نبی دے ذکر واسطے، کیونکہ اللہ نے ذکر واسطے ہی زبان عطا فرمائی ہے. مل کے میرے نال آکھو کوئی مثل نہ جانی، کوئی مثل نہ جانی. او صوفی تو رولا بڑا پایا جو بولدا بھی نہیں. کوئی مثل نہ جانی جانی، جانیوں ہے کوئی مثل نہ جانی دی. رب خود قسماں چکے جد چڑھ دی جوانی دی. تے میرے نبی دا حسن وے دو نین کٹورے نے، دو نین کٹورے نے. او سرما تغادائے، او سرما تغادائے، ماں زاگ تے ڈورے نے. تینوں کی پتا ہوئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بلکہ کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو. کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، تھے وسیلہ سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو. کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کوئی مثل نہ ڈھولنے دی، کوئی مثل. سب سے اعلیٰ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کوئی مثل نہ ڈھولنے دی. جے تسی میرے نال پڑھو میں نال اللہ دا قرآن بھی پڑھدا جاواں. کوئی مثل نہ ڈھولنے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کوئی مثل نہ ڈھولنے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کدی قرآن آندا ہے پیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. کدی میرا رب فرماندا ہے پیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کدی قرآن آندا ہے پیا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کدی قرآن آندا ہے پیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا. وہ ہے کوئی ایڈی شان والا جنوں قرآن آکھے قد جاکم برہان من ربکم، پھر کہنا پوے گا کوئی مثل نہ ڈھولنے دی.
کوئی مثل بلکہ جے ان میں کی دساں تنو میرا نبی سر تا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول سر تا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول لب پھول کاش کوئی ادب سمجھن والا ہوئے لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول دندانوں دندانوں لبو زلف رخ شاہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول کیا غازہ ملا کرتے مدینہ کا جو ہے آج نکھرے ہوئے چوپن پہ قیامت کی پھبن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول پھر کیوں نہ یا کیے کوئی مثل نہ ڈھولنے دی کوئی مثل سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ ہرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جا اے جانے جا اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے کوئی مثل نہ ڈھولنے جے سادہ زبان استعمال کراتے میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دو دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دم کوئی مثل نہ ڈھولنے ہاں رب دی عزت دی قسم میرا نبی ہوئے جڑا سارے نبیاں دا سردار ہے سارے نبیاں تو آلہ اوے میرا نبی ہوئے جدے اصحاب سارے نبیاں دے اصحاب تو یا اللہ جدی ازواج سارے نبیاں دی ازواج تو یا اللہ میرا نبی ہوئے جدے اجداد ساریاں دے اجداد تو یا اللہ میرے نبی دے آن والی کتاب ساریاں کتاباں تو اللہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوے جدا شہر ساریاں شہراں تو آلہ جدا بولنا یا اللہ جدا کلام آلہ جدی زبان آلہ جدی اجداد آلہ جدی اولاد آلہ بلکہ کی عظمت تساں جدی امت سارے نبیاں دی امت نالوں یا اللہ پھر کیوں نہ آکھیے کوئی مثل نہ ڈھولنے دی چپ کری میرے علیو چپ کری میرے علی تھے جا نہیں بولنے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر چپ کری میرے علی تھے جا نہیں بولنے میرے علی علی چپ کر میرے علی تھے جا نہیں بولنے اس نبی دا حسن کیویں بیان کریے سبحان اللہ ما اجمل کا تو سامنے جی بار بہ جا درویشہ بہ جا جزاک اللہ جزاک اللہ کر میں مروانہ تیری تھا تے نارا فکر نہ کر اللہ پاک تم جزا دے تو سامنے جی وقار عرض کرنا پہ نبی کے لیے حسن صورت ہونا بھی لازم ہے جیدے کمی ہوئے وہ کہا نبی
تے مرزے نو پوچھو اینو تے سیالکوٹ سکولے کان پھڑا کے ماسٹر لتر ماردا نبیوں کیڑا جڑا آ کے ایتھے پڑھدا رہے نبیوں ہوندا جنوں رب پڑھا کے کلدا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ نبی پڑھنے نہیں آتا نبی امت کو پڑھانے آتا ہے ان اگر میں ادھر گل کراں تے بات طویل ہو جائے گی حسن صورت نبوت کے خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے مگر حیرت اس گل دی ہے چلو او تے ایک کک تو کانا ہے اسی میں منن والے تو صدقے جاواں جنہاں اونوں بھی من لے جو ڈنگا جو پڑنگا جو ہوندے نا ساڈے سادے مسلمان جڑے نا حیرت اس گل دے وچ جڑا حضور والد کریم تاجدار حافظ آباد حضور پیر سے شبیر حسین شاہ حافظ آباد دی راہ فرماندے ہن ساڈے سنیاں دی کیڑی گل ہے جڑا چوکھے کپڑے پایا سی نے اے ولی ہے جو کئی لا دے نے بھی ولی ہے اے کی کرائٹیریا بھئی ولایت دا یاد رکھنا کہ چوکھے کپڑے پائے جوبے پائے تسبیحاں پھیرے وہ ولی نہیں ہوندا یا جڑا بالکل ہی جناب اللہ معاف فرمائے ولی وہ ہوندا جڑا مصطفیٰ دی عطا تے چھوڑ جدا کردار اسی کرامت ویندے رہے نا استقامت ویندے ہی جی یہ دی تسبیح بڑی وڈی ہے نہ جوبہ بڑا وڈا ہے دی پگ بڑی وڈی ہے مسلمان یہ کہیں نے لکھا ولایت کا کرائٹیریا نہیں ولی وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی غلامی میں رہتا ہے جو دنیا دے مال پیچھے اپنا ایمان نہیں بیچدا دولت تے کوٹھیاں تے کاراں پیچھے نہیں جاندا او نبی دے مصلی نال وفا کردا ہے لوگاں دے دلاں وچ عشق مصطفیٰ پھیلاتا ہے خدا دی بندگی تے نبی دی توحید سکھاندا ہے یاد رکھنا چھوڑو اب نکل آؤ ان جہالت کے وقت سے کہ جناب اے سادھو تے سنت ہو سکتے نے مصطفیٰ دا غلام وہ ہوندا ہے جڑا نبی فتبعونی یحببکم اللہ جو نبی کی اتباع میں ہوتا ہے تو حاضرین زی وقار عرض کرنا پیا او میں منن والے تو جاواں جتنا اونوں من لیا نبی نعوذ باللہ میں ایک پچھلے دنوں چ پڑھا پیا کتاب ایک برات سی تو نا منڈا سی اوندا کانا وہ پیو نے آکھیا منڈا کانا ہے تے انہیں نا منڈے دے سیرا بن لیا اج جڑا سیرا بننے نا ساڈے وی شادیاں تے ہوندا ہے اے راجا رنجیت سنگھ ہویا کشمیر دا راجا او سی کانا اون رنجیت سنگھ کانا کہندے سی اے انہیں سیرا بنیا انہیں آکھیا ایک سکھ ہے ایک کانا ہے تیرے تے ویاہ والے دن وی روپ نہیں چڑھنا تے انہیں 11 بیلیاں مشورہ کر کے انہیں سیرا بنیا اساں کو ویکھو ویکھی بن لے وہ برات گئی انہاں نے جناب منڈے نو منڈا سکانا تے اکھا سیرا سورا بنیا کڑی دے منڈے دے پیو نے سوچیا میں کڑی دے پیو نو دس دیاں وے نویں بعد لڑائی پے جائے انہیں گلاں بات کر دیا نکاح تیار ہو گیا انہیں آکھیا بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے جو میرا برخودار ہے نا یہ یک چشمے گل ہے یک چشمے گل ہے انہیں آکھیا بھائی صاحب چھوڑے اس باتوں کو نکاح پڑے کہندا نہیں آپ میری بات نہیں سمجھے جو میرا بیٹا ہے نا وہ یک چشمے گل ہے کہندا چھوڑے اس بات کو جناب روٹی ٹھنڈی پی ہوندی نکاح پڑھو کہندا نہیں تم میری بات نہیں سمجھے جو آپ کا ہونے والا داماد ہے نا یہ یک چشمے گل ہے وہ کہنے لگا پاجی کیڑے سیاپے نو پے جو منڈا یک چشم گل لے تے کڑی بالکل مطلب اے جے منڈا کانے نا تے کڑی اگوں انی گزارا دوواں دا ٹھیک رہے میں حیران اس گل تے ہوں مرزا تے کانا آئے جی منن والے ان نہیں ہو گئے جن انہوں نبی مان لیا چلیا تینوں کی پتہ ہوئے نبی تو ہوندا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا تو سامنے نے جی وقار عرض کرنا پیا میرا نبی اللہ دا آخری نبی ہے جے نبی نو نہ مننے کدی ایمان والا نہیں ہو سکدا تعظیم مصطفیٰ ضروری ہے ختم نبوت یقین ضروری ہے تو عرض کرنا پیا رب ذوالجلال نے عالم ارواح دے اندر سارے نبیوں نو بلایا پہلی محفل فرمایا الست بربکم قالوا بلا جواب آیا دوسری دفعہ میرے رب نے بلایا فرمایا اج اور کوئی نہیں آئے گا سارے جڑے سنن والے بھی پاک ہون گے تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے آمد مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا ادو پلیتاں واسطے داخلہ ہی نہیں ادو سنن والے بھی پاک سنان والا بھی پاک قیامت تک جنہیں پاک ہونا ہے میرے نبی دا غلام بن جائے اے دے ذکر اللہ کو اے دے ذکر جیڑا ہے میرا رب ذوالجلال فرماندا ہے پیا او جڑی میں آیا کریمہ ابتدا تلاوت کیتی ہے رب کائنات نے فرمایا فَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سبحان اللہ اچھی کہہ دو وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ او نبیو میرے نال وعدہ کرو وعدہ بھی پکا کرو تھوڑا یا بیٹھ جائے یا تھوڑا پیچھے ہو جائے تو میں نہیں کٹن لگے
تو سامی نے جی وقار عرض کرنا پیا رب ذوالجلال نے نبیوں نو بلایا بلا کے رب کائنات نے وعدہ لیا یا اللہ کی وعدہ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ تنو کتاب حکمت نبوت رسالت پیغمبری شان عطا فرمائی ہوئے سانو پوچھ دینے جی آمد مصطفیٰ دا ذکر کتھے وے تسی نعرے دھنیوں لاندے ہو سونا آ گیا ماہی آ گیا مدنی آ گیا لجپال آ گیا آمینہ دا لال آ گیا عبداللہ دا چن آ گیا ابو بکر عمر عثمان و علی دا آقا آ گیا سنیاں دا مل جاؤ ماوا آ گیا شاہ روزے جزا آ گیا سونا آ گیا شاہ جی یہ کتھے لکھیا ہے میں کیا قرآن تے پڑھ رب ذوالجلال نے اج کیوں دے پیا محفل میلاد میں بیان کرنا پیا تسی سن دیو پیا سارے موجود نے ذکر کیے سونا آ گیا انہوں اسی میلاد آنے میں کیا سن رب ذوالجلال نے نبیوں نو بلایا فرمایا رب نے خطاب میں آپ کرنا ہے یا اللہ بیان کی کرنا ہے فرمایا میں بیان کرنا ہے ثم جاءکم تاڑے کل سب کچھ موجود ہوئے پھر میرا نبی آوے فرمایا اپنی نبوت اپنی رسالت اپنی پیغمبری ہر چیز چھڑ دیا جے تانوں میں بڑیاں شاناں دتیاں نے مگر جڑا آئے گا وہ تواڈے نالوں بھی زیادہ عزت والا ہوے گا او دے صدقے میں تانوں نبوت عطا فرمائی شاناں عطا فرمائیاں یوں تو سارے نبی محترم مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے مل کے آنکھو جنوں سارا نہیں ہوندہ تیری کیا بات ہے زور نہ لیا کھا جے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور دو جہاں سرور دو جہاں آپ کی ذات ہے سرور دو جہاں آپ کی ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے فرمایا تسی سارے شان والے ہو مگر جدے صدقے تانوں نبوت ملی رسالت ملی ثم جاءکم پھر میرا رسول تھوڑے والے آوے جاکم جدوں میرا نبی آوے میرا شانہ والا رسول آوے اسی سنی بھی یہی کرنے سانو آندے ہو کتھے لکھیا نبی دی آن دا ذکر کرنا میں کیا قرآن آندہ پیا ثم جاکم رب دی سنت وے نبیانو بلا کے آمد مصطفیٰ دا ذکر کرنا وہ سنی تے اللہ دا حکم مندائے پیا اسی تیو کرنے پہ جڑا رب نے حکم بھی دیتا ہے تے آکھیا بھی ہے تے کیتا بھی ہے اسی تے آنے پہ رب نے فرمایا جاکم اسی بھی آنے سونا آ گیا ماہی آ گیا مدنی آ گیا لجپالی آ گیا آمینہ دا لال آ گیا عبداللہ دا چن آ گیا گلی گلی روشنائیاں ہوندیاں نے پیاں گلی گلی تذکرہ ہوندا ہے پیا اے سنیو کیوں انج کردے ہو اسی جواب دینے کی تانوں دسیے اسی اللہ دا شکر ادا کرنے پہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے وہ سنیاں اے لائٹنگ کیوں کرنا ہے نعرے کیوں مارنا ہے اسی جواب دینے پہ ہوئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے
نہیں میں میلاد پڑھن لگا میں پڑھنا تاں جو میرے نال ہر بندہ آکھے، کیونکہ نبی دا آنا جڑا ہے نا رب دی عزت دی قسم، اس تو رب بڑا رب دی رحمت تے فضل ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی ایویں نہیں نعرے مار دے، یقین کرو میں بلکہ تانوں ایک واقعہ سنا دینا۔ پیڑ ہوندی نا پیڑ، جنگل دے اندر بھیڑیا ایک پیڑ دے پیچھے لگا تے دوویں جناب دوڑن پے اونوں پکڑن واسطے، او اگے جناب پیڑ نے ماری چھا لگے سی دلدل، او پیڑ دلدل دے وچ پھس گیا۔ بھیڑیے نوں بھی پتہ انہوں بھی ماری چھال تے او بھی دلدل دے اندر، او میرا پتر ہے، او میرا بیٹا خاموش۔ تو عرض کرنا پیا، او بھیڑ نے ماری چھال دلدل دے اندر، پیچھے ہی بھیڑیا انہیں بھی ماری چھال او بھی اندر، دوویں پھس گئے۔ ہن جدوں پھس گئے نا جویں جویں شام پوے پیڑ ہسے تے بھیڑیا روے۔ انہیں ویکھیا، انہیں آکھیا میں بھیڑیا ہو کے رونا پیا، اے پیڑ ہو کے ہسدی ہے پیا۔ انہیں آکھیا تینوں کدے ہاسے پے ہوندے نے، تو بھی ڈوبنی ہے پئی میں بھی ڈوبنا پیا، تو بھی مرنی ہے پئی میں بھی مرنا پیا، تے تو ہسنی ہے پئی تے میں رونا پیا، وجہ کی؟ انہیں آکھیا تینوں پتہ نہیں میرے پیچھے سائیں آئے نے۔ انہیں آکھیا شام پی گئی ہے، جدوں ہن ساریاں بھیڈاں نوں میرے مالک نے ڈکنا ہے نا میرے سائیں نے، تے انہیں ویکھنا ہے ایک کوئی نہیں دس نہیں، تے انہوں پتہ لگنا ہے مینوں لبن انہیں آ جانا ہے تے میرا سائیں تے پیچھے ہے جڑا اپڑ آئے گا، نہ تیرا کوئی سائیں نہ تینوں کوئی بچان والا۔ مسلماناں ساڈا سائیں مدینے دا تاجدار ہے، ساڈا سائیں ہووے غلاماں فکر نہ کر اسی کیوں نہ خوشیاں کریے کیوں نہ نعرے ماریے، ساڈا سائیں جو ہے جدوں ڈبن لگاں گے سائیں اپڑ پیندے نے، سانوں کادی پرواہ، دنیا دار پاویں اپڑن نہ اپڑن، اے رشتہ دار اپنا گوانڈی یار بیلی جماعتاں سیاستدان کوئی نہیں اپڑدا، کئی وضو نماز جنازہ پڑھدے ہوندے وضو بھی نہیں کیتا ہوندا، اللہ معاف فرمائے۔ اسی تے میت نوں دھوکے دے دیندے، پھر آکھی تے کنی ویکھو نا، میں اج تک کوئی ایسا جنازہ نہیں ویکھیا جتھے میں گیا ہواں تے مولوی صاحب اے نہ کبھی نیت سن لو تے بندے آکھن مولوی جی نیت دسیا جے، چلیا تینوں نیت آوندی نہیں تے جنازہ آوندا ہی مڑ، حالے بھی تینوں نیت سمجھن دی لوڑ ہے۔ یہ مطلب ہے جنہوں نیت دا نہیں پتا انہیں پڑھنا کی ہے۔ مسلمان اپنے آپ میں انج دا مسلمان نہ بنا کے باپ کی میت سامنے پئی ہوے تے تو چپ کر کے کھلوتا ہو، انہاں تے کم از کم دین سمجھ رہا ہے، بنیادی چیزاں۔ تو عرض کرنا پیا جدوں کوئی رشتہ دار کوئی بیلی کوئی یار اللہ دی قسم جڑا بڑا سجن جے نا پہلا مٹی دا بک پاندا جے قبر تے، جڑا پتر جڑا نا آندا بھئی ابے نوں موڈا میں دینا ہے، قبر چ چھڈ کے پیچھے آ جاندے نے، قبر چ وہ کام ہوندا جدا کلمہ پڑھے۔ ایویں دنیا پیچھے نبی دے نہ بھول جائیں، اے بے وفائی دنیا، کسے دے نال وفا نہیں کیتی، اس دنیا بے اعتباری، صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یار۔ بلکہ وہ محمد بوٹا گجرات دا شاعر ہویا ہے، میں او دی گل سنا دینا، کہندا ایویں دنیا تے مان نہ کری رشتہ دار تے برادریاں، کہندا جیڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، جیڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں اوے ہاریاں نے، جیڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی، اج انہاں وی پاریاں اوے ماریاں نے، جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں،
ایویں برادری تے رشتہ داراں تے مان کرنا ہے، ایویں جماعتاں تے لیڈراں تے مان کرنا ہے، چلیا تینوں پتہ نہیں جدوں موت آوے بڑا یار ہوے مٹی دا بک پا چھڑدا ہے، منجی چک کے لے جاندا ہے، اوے جدوں سارے چھڈ کے پیچھے آ جاندے نے سونا قبر وچ بھی آ جاندا ہے۔ اج نبی دی غلامی کر لے، اج نعرہ نبی دا مار لے، اوے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے محمد بوٹیا اوے جھوٹا جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں۔ اس نبی دا کلمہ پڑھی تے کیوں نہ سونے دے نعرے ماریے، کیوں نہ نبی دے نا تے خرچ کریے، کیوں نہ نبی دی آمد دے اتے خوشیاں کریے کہ وہ سونا آ گیا جنہیں قبر اشر جی غلامہ دے سیر تے پڑ جائے۔ ساڈا تے سائیں ہے وے اسی تے تاں خوشیاں کرنے، نہ کو تیرا سائیں نہ تینوں کو بچانا، ساڈا تے اللہ دا رسول انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا، اللہ نے ساڈا سائیں، اللہ بھی ساڈا سائیں، اللہ دا رسول بھی ساڈا تے اس تو بعد پھر اللہ دے ولی بھی ساڈے تے رب نے مالک ہی بڑے بنا چھڑے۔ تو سامعین جی وقار عرض کرنا پیا، اس وجہ توبہ آواز بلند میرے نال آکھو کیوں نہ خوشیاں کریے، اسی کیوں نہ آکھے سنیاں کیوں انج کرنا پیا، اسی آنے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مل کے جنہوں نبی دے آن دی خوشی آکھو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے۔ حالے بھی جڑا نہیں بولیا میرا دعا کرنا، آج تو نبی دی نعت میرے نال پڑھ، روزے قیامت میرا نبی ہاتھ چک کے تیری شفاعت دی دعا کر دے وے، مل گئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اوے فضل رب العلا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور چاہیے، مل گئے اوے مل گئے مصطفیٰ اور۔ تو سامعین جی وقار عرض کرنا پیا، میرا سونا نبی آیا، مازاق دے تاج کا تاج، مازاق دے کاجل والا آ گیا، مازاق دے کاجل والا آ گیا، آمینہ دا لال آ گیا، عبداللہ دا چان آ گیا، عالم ارواح دے اندر میرے رب ذوالجلال نے نبیوں نو بلایا، بلا کے فرمایا ثم جا، فرمایا پھر میرا رسول آوے، اے بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ کون بیان کردا ہے پیا، کناں نو سناندا ہے پیا، نبیاں نو تے سناندا کی ہے پیا، میرا رسول آوے۔ حضرت امیر خسرو آندے نے پیا خدا خود میر مجلس بود، خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من محمد شمع محفل بود، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بود میں، میرے رب نے محفل سجائیے، نبی دے آن دا ذکر کیتا، سونا آیا، اسی بھی آنے پہ ماہی آیا، مکی آیا، ان میں چند جملے ملاتے پڑھ دینا ماں، سیرت حلبیہ تو لے کے امام سیوطی قصائص الکبریٰ بھی درج کر دینے پہ، نبی دی والدہ کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ آمینہ رضی سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو سامعین جی وقار عرض کرنا پیا سونا نبی آیا سونا نہیں حال بھی جواب نہیں دیتا سونا نبی آیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا عرض کرنا پیا میرے آقا امام الانبیاء ہو گئے نبی دی والدہ کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فرماؤنیاں نے جدوں دا لال آیا ہے میری دنیا ہی بدل گئی ہے میں تینوں دساں نبی دا میلاد کیے سیدہ فرماؤنیاں نے جدوں دا لال آیا ہے جدوں دا سونا میرے بطن اقدس وچ آیا ہے میری تے دنیا ہی بدل گئی ہے ساری کائنات میرا احترام کر دیے ساری دنیا نبی دی ماں نو سلام کر دی فرماندیاں نے میں جیڑے پاسے جانیاں جیڑی راتوں گزرنیاں جیڑی طرف جانیاں جے میں وادیاں چوں گزرنیاں درختاں کولوں گزرنیاں درخت مینوں سجدے کر دینے اپنیاں ٹانیاں جھکا دینے فرماندیاں نے جے میں پہاڑاں کولوں گزرنیاں پتھراں چوں آواز ہوندی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین ساری کائنات نبی دی ماں دا احترام کر دیے فرماندیاں نے میں جانیاں مسلمانہ سونا اپنے نبی تے نبی دی ماں دیاں شان سیدہ فرماندیاں نے میں جدوں جانیاں کوئی پرندہ نبی دی ماں دے سر توڑ کے گزردا نہیں کوئی جانور نبی دی ماں ول کنڈ نہیں کردا فرماندیاں نے میں جدوں نکلنیاں مکے دیاں بکریاں مینوں رستہ دے دیندیاں نے کوئی بکری نبی دی ماں ول کنڈ نہیں کردی اوے تیرے نالوں مکے دیاں بکریاں چنگیاں جنہاں نبی دی ماں دا حیا کیتا ہے فرماندیاں نے میں جانیاں اپنیاں پڑوسناں دے نال اپنیاں گوانڈناں دے نال اپنیاں ہمسایاں دے نال جانیاں ساریاں بیبیاں اپنا برتن کنویں دے اندر سٹدیاں نے رسی یا کپڑے دے نال پانی کھچدیاں نے نبی دی ماں فرماؤندیاں نے میں کنویں دے قریب جانیاں مینوں برتن سٹنا نہیں پیندا مینوں رسی نال کھچنا نہیں پیندا میرے لال دی برکت دے کنویں دے قریب جانیاں پانی آپے کناریاں تے آ جاتا ہے واہ سیدہ تیری عظمت نو سلام نبیاں دیاں زیارتاں ہون لگ پیاں کدی آدم صفی اللہ کدی نوح نجی اللہ کدی موسیٰ کلیم اللہ کدی عیسیٰ روح اللہ کدی ابراہیم خلیل اللہ آگے فرماندے نے سیدہ اسی اللہ دے نبیاں تینوں مبارک دینا تو نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہے آسمان دے ستارے زمین دے قریب ہو کے انج لگدا جویں چراغاں ہوندا ہے پیا ملائکہ نازل ہوندے نے پے اوے سکے دریا پانی رواں ہو گیا اوے خشک جڑے درخت نے انہاں تے پھل لگ گیا ہے ایک بہار دا موسم آ گیا ہے سیدہ فرماؤندیاں نے پیاں بلکہ میں تینوں دساں اسی آنجے چھڈے لانے ہاں لوکی آندے نے کیوں لاندے ہو پے انہاں چھڈیاں نے کتھے لکھیا ہے امام سیوطی خصائص الکبریٰ بھی فرما دینے پہ رب ذوالجلال نے فرمایا اوے جبریل رب العالمین حکم ہوئے فرمایا چھنڈے لے جا
جبریل امین نے جھنڈے پکڑ لے، مولا کی کراں، فرمایا بیت اللہ تے لا دے، بیت المقدس تے جھنڈا لگایا ہویا ہے، مشرق مغرب رب دے عرش تے بھی جھنڈا لہرا رہی ہوئے، یا اللہ جھنڈے کیوں لوائے نہیں؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں اج دی رات میرے حبیب دے میلاد والی رات ہے، میرے رب نے جھنڈے لواندا ہے پیا، تو عرض کرنا پیا رب ذوالجلال نے جھنڈے لوا دیتے، جھنڈے لگے ہوئے نے، بیت اللہ جھوم رہا ہے، کعبہ جھومدا ہے پیا، نبی دے آن دی خوشی وچ آخری گل کرنا وقت ہوندا ہے پیا، میرے نبی دی والدہ کریمہ فرماندیاں نے پیاں، پھر کی ہویا؟ میرا لال آیا سونا آیا، میرے نبی دی میلاد تے با سعادت ہوندی ہے پئی، جدوں بچے پیدا ہوندے نے، بچے روندے نے، چیخدے نے، چلاندے نے، نبی دی ماں فرماندیاں نے میرا لال آیا ہے پر سونا رویا نہیں، ماہی رویا نہیں، بلکہ سر سجدے وچ رکھیا ہویا ہے، ہونٹ ہل دینے پہ کن قریب کیتا، آواز آندی ہے الحمدللہ کثیرا اللہ اکبر کبیرا، یا رب حب لی امتی امتی امتی، میرا نبی آیا اللہ دی حمد و ثنا کردا، امت دی بخشش دی دعا کردا، بچے پیدا ہوندے نے گندگی غلاظت نجاست لگی ہوندی ہے، سیدہ فرماؤندیاں نے میرا لال آیا ہے، میرا لال آیا وے، سیدہ فرماؤندیاں نے کوئی گندگی نہیں، کوئی غلاظت نہیں، کوئی نجاست نہیں، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، رب نے طہارتاں عطا فرمائیاں نے، سارا گھرانہ پاک فرمایا ہے، سیدہ فرماؤندیاں نے نہ کوئی گندگی نہ کوئی غلاظت، بچے پیدا ہوندے نے، پھوپھیاں خالہ دادی نانی بہناں آ جاندیاں نے، مبارکاں دیندیاں نے، کوئی جڑا کپڑے بدل دیے، کوئی غسل دیندی ہے، کوئی سرمے باندھی ہے، سیدہ فرماؤندیاں نے میرا لال آیا ہے، کسے سرما نہیں پایا، رب نے سرما پا کے کھلیا ہے، بال سمرے ہوئے نے، اکھاں وچ مازا البصر دا کاجل پیا ہویا ہے، انج لگدا ہے جویں رب نے تیار کرا کے کھلیا ہے، کیویں بیان کراں، سیدہ فرماندیاں نے میں ویکھیا میرا لال مسکرایا، نور دیاں لاٹاں نکل دیاں نے، والضحیٰ مکھڑا واللیل زلف، والضحیٰ مکھڑا واللیل زلف، ما زاغی تکجیلا پایا، والضحیٰ مکھڑا واللیل زلف، ما زاغی تکجیلا پایا، وہ سارے رل مل آندے نے، ہو سارے رل مل آندے نے، بابا رب نے یار سجایا، ایڈا سونا اینا سونا ہے، کیویں بیان کراں تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا، اوے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرما آوے، اوے بجلی ڈردی اوے لشک نہ مارے، جو متھے چوڑی پا آوے، جو جاوے سیر کرن نو، سارا گلشن سیس نوا آئے، جو رکھے
ہاتھ نال پھلاں دے ہاتھ نال پھلاں رل جاوے اوے جے کھولے ول زلفاں دے اتے راہی راہ بھول جاوے اوے توبہ ایڈا حسن مہیدا اوے توبہ ایڈا حسن مہیدا اوے جدی چھال چلی نا علی مرتبہ سامعین، میرے نبی کی آمد امت کے لیے نہیں کائنات کے لیے رحمت ہے۔ میرے نبی کا آنا، میرے نبی کا جانا، میرے نبی کی تخلیق، میرے نبی کی ولادت، میرے نبی کی بعثت، میرے نبی کا وصال امت کے لیے رحمت ہے۔ اور ان کے آنے کی خوشی کرنا فَلْيَفْرَحُوا اور بھی دیگر واقعات جو آیا کریمہ پڑھی تھی اس کے ضمن میں تھا، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے انہی لفظوں پہ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ جن احباب نے سنا، جنہوں نے سنایا، جو شامل ہوئے دام میں، دل میں، قدم میں، سکھنے کسی حوالے سے، اور بالخصوص جناب برادران عمران صاحب اور خان صاحب اور اپنے ظفر اقبال صاحب اور دیگر جو ہیں، اللہ سب کی جان و مال، عزت آبرو اولاد و بالخصوص میرے اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنے نبی کی غلامی میں زندہ رکھے، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ پروگرام ابھی جاری رہے گا کیونکہ میں نے سائیوال پہنچنا ہے، وہاں پروگرام ہے، اور ابھی انشاءاللہ خوبصورت نعت خوان بھی تشریف فرما ہے اور سرکار کا لنگر بھی ہے۔ کئی بیماریاں لوکیاں میں دوائیاں کھاندے نے، تو سرکار دا لنگر کھاتے نو ربوں جی مرضاں دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے سرکار کے لنگر کو ایسے نہ پھینک دیا کریں، بلکہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور کھایا کریں۔ سرکار کا لنگر ہے، آقا کا ذکر ہے، میرا اللہ یہ حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آپ تشریف رکھیں۔